ایک سے دو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم حمید اللہ جان آفریدی صاحب سے بات کر رہے ہیں جو چیئرمین ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کے, اور یہ بڑی اہمیت اس میں بات کو دے رہا ہوں, اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ بڑے غور سے یہ بات سنیں, کیونکہ بڑے ٹیلنٹڈ ہمارے نوجوان ہیں اور ان کے ذہن میں جو بھی آئیڈیاز آ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمرشلی وائبل ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, اس کو واقعی کمرشلی وائبل بناتے ہیں, تو بہتر ہے کہ وہ اس کو رجسٹر کرائیں اپنے آئیڈیا کو, اور تاکہ اس کا جو مالی فائدہ ہے وہ ان کو پوری زندگی اس کو حاصل کر سکیں. تو یہی ہماری بات ہو رہی ہے, اس پہ ہم اور فوکس کریں گے. تو اویئرنیس پہ ہماری بات ہو رہی تھی, خاص طور سے اگر میں اب انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آؤں, کیونکہ پاکستان میں پچھلے 10 سال میں اگر دیکھا جائے تو جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بہت ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپینشن ہوئی ہے. پہلے تو انٹروڈیوس ہوا اور اس کے بعد ہم نے بڑا دیکھا کہ بڑی تیزی سے اس میں کام ہوا. تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپرچونیٹیز ہیں, ہمارے ینگسٹرز بہت زیادہ انوالوڈ ہیں اس الیکٹرانک میڈیا میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی بڑی گنجائش ہے, اور جو بھی کام کر رہا ہے ہمارے جو نوجوان وہ اویئرنیس کریٹ کریں, اور اگر ان کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں تو وہ اس کو رجسٹر کرائیں. میں تو قریش صاحب آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا, بلکہ میں کہوں گا کہ یہ یوتھ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے منسلک ہے, ایک واحد چینل ہے جو کہ اس میں ایک میجر رول ادا کر سکتا ہے, کیونکہ کیمرے کی آنکھ سے یا آپ کی قلم کی لکھائی سے جو میسج جتنا جلدی آپ پہنچا سکتے ہیں, کوئی اور ایسا ٹول نہیں ہے جس کے تھرو آپ جا کے یہ پہنچا سکیں. تو یہ ان کو ابھی ہم نے ان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہمارا 26 اپریل کو ہمیشہ ایک انٹرنیشنل آئی پی ڈے ہوتا ہے جو دنیا میں منایا جاتا ہے. اس سال میں نے انٹروڈیوس کرایا کہ جو بھی جرنلسٹ کی کنٹریبیوشن ہوگی آئی پی اویئرنیس میں, اس کو ہم پرائم منسٹر کے ہاتھ سے ایوارڈ دلائیں گے, تاکہ ان کو خود اٹریکشن اس میں نظر آئے اور وہ مزید اس پہ کام کرنے کے لیے فوکس کریں. تو ان کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کلوز انٹریکشن ان سے رکھنا. اب باقاعدہ میں نے ان کی باہر کی ٹریننگز رکھ لی ہیں, کیونکہ یہ جب خود اویئر ہوں گے, خود وہاں پر اکوپڈ ہوں گے کہ وٹ آئی پی از بیسیکلی اور اس کے رائٹ کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے, تو آپ یقین کریں کہ وہ یہاں پھر اس کو پرفارم کر سکے گا, چاہے کیمرہ ہے چاہے پرنٹ میڈیا ہے. تو لہٰذا اب اسپیشلی پارلیمنٹیرینز اگین ان کی بہت ضرورت ہے اویئرنیس کی, آلدو ہے نہیں کسی کی انفارچونیٹلی اتنی, کیونکہ انہوں نے پھر لیجسلیشن کرنی ہے وہاں بیٹھ کے, انفورسمنٹ ایجنسی کی, جوڈیشری کی. تو یہ سارے ایسے ایک انسٹیٹیوشنز ہیں کہ اگر ہم ان کو اویئر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے ملک کی اکانومی کیسے سپریڈ کرے گی, کیسا فلفل کرے گی, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اور بنیادی طور پہ ان امپلائمنٹ اور پاورٹی لیول کم ہونا, انفلیشن کم ہونا, یہ ساری چیزیں ان سے منسلک ہیں. اچھا, بہت سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایریاز میں اس کی انفورسمنٹ مشکل بھی ہے, کیونکہ میں اگر ریسنٹ ایگزامپل دوں, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں فیشن ڈیزائننگ میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں, اور اب جیسے لان کے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, اب سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ فیشن ڈیزائنرز نے بھی کمپلین کی کہ ان کے ڈیزائنز کاپی ہو جاتے ہیں, اور وہ کاپی ہو کے جو ہے وہ سستے مل رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ان کا ایک لاس ہے. اس کو کیسے ایسی صورتحال میں کیسے انفورسمنٹ کریں؟ دیکھیں, مشکل بالکل نہیں ہے. آئی پی او کا بیسیکلی کام تو یہ ہے کہ وہ ایک جو جینون انوینٹر ہے یا پرفارمر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے کہ جی غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے. باقی لاز ہیں, کوڈس ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوڈ کو یہ انفورس کرنا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک ڈیسیجن آتا ہے اور تمام انفورسمنٹ ایجنسیاں دوڑی جاتی ہیں وہاں پہ. لیکن اصل میں چاہے وہ فیشن ڈیزائنر ہو, چاہے آرٹسٹ ہو, چاہے انٹلیکچوئل ہو, ان میں خود یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اپنی آئیڈیاز کی, اپنی ڈیزائنز کی, ان کی پروٹیکشن کے لیے کنسرن اداروں میں جا کے رجسٹرڈ ہوں. پہلے دیکھیں, آپ اپنی رائٹ کے لیے تو اسی وقت فائٹ کریں گے جب آپ نے فلفل کیا ہو جو آپ نے کرنا ہے, رجسٹریز ہو چکی ہو آپ کی. آئی پی او پھر یہ نہیں ہے کہ وہ انفورسر ہے اور وہ جا کے کسی کا ڈیزائن یا وہ چینج کرائے گا, لیکن وہ کم سے کم آئیڈینٹیفائی کر دے گا کہ جی اس کا جینون جو مالک ہے وہ کون ہے. اور وہ بڑی بات ہے بیکاز یہ گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ جب پروف کے ساتھ وہ دکھا دے گا آگے کورٹ کو, باقاعدہ کورٹ میں ہیئرنگ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے آئی پی او کو پورے ریکارڈ کے ساتھ. تو لہٰذا اس انوینٹر کے لیے, اس پرفارمر کے لیے, اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے اس کے رائٹ کی پروٹیکشن میں.
اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرنٹ قانون ہے وہ سفیشینٹ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ اور بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ کرنٹ قانون دیکھیں، دنیا میں ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون میں بھی تبدیلیاں آنی ہیں. ہم نے کافی تبدیلی لے آئی ہے جو کہ ابھی ان پلیس ہے سائن ہونے کے لیے. ٹو سٹارٹ ود ایک آرڈیننس سائن کرا رہے ہیں، پھر ود ان 3 months ہم پوری ایک ٹیم جوڈیشری کی بٹھا کے وکلا کی، اپنے لا ڈپارٹمنٹ کی، اور فردر ہم ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں. میں تو اس ویو سے بھی تھا کہ اس کو کرمنل آفینس بنایا جائے. جو بھی کاپی رائٹ کی یا ٹریڈ مارک کی وائیولیشن کرتا ہے تو وائی ناٹ کرمنل آفینس. اس کو جب پتا ہوگا 50 لاکھ روپے جرمانہ یا 10 سال قید مجھے اس میں ہو سکتی ہے، تو بلیو می 70% لوگ ویسے ہی اس کی وائیولیشن چھوڑ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ٹریبیونلز سجیسٹ کیے ہیں، کیبنٹ کی اپروول کے لیے پڑا ہوا ہے، بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے باقی جو کورٹس ہیں وہ بہت زیادہ اوور کراؤڈڈ ہے، پاپولیشن ہماری بہت زیادہ ہے، پھر ان کی پریورٹیز مرڈر کیس ہو گئے، کرمنل کیسز باقی جو ہو گئے اس قسم کی ہے. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ اتنی کسی کی جلدی نہیں ہوتی ہے ان کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اور لنگر آن کرتے ہیں، بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جاتے نہیں ہیں پھر اپنے رائٹ کے لیے. ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ٹریبیونلز کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے تاکہ اسپیڈی جسٹس مل سکے، اور لوگوں میں اس سے بھی ایک کانفیڈنس آئے گا کہ جی ادھر ڈیسیجن جلدی ہو رہے ہیں، اور میرا جو بھی رائٹ ہے وہ مجھے بائی لا مجھے اس کی پروٹیکشن ملے گی، تو لہٰذا کوئی اس کو کاپی نہیں کر سکے گا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اس میں ڈالی ہیں، لیکن مزید کافی اور چیزیں ہو سکتی ہیں. کاپی رائٹ کی جو آپ کا لا ہے وہ آپ دیکھ لیں کب سے ہے، آپ ٹریڈ مارک کا دیکھ لیں، کچھ اس میں 48 سے ہیں یہ ان لاز میں. انڈسٹری ڈیزائن کا دیکھ لیں. جغرافیکل انڈیکیشن ایک اور لا کی ضرورت ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی. باسمتی چاول کا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، انڈیا نے کلیم کیا ہوا ہے اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اوریجن کا باسمتی ہے، دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں بھی چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ لاز آپ کی جب تک اپڈیٹ ان پلیس نہ ہو، آپ کو زیادہ فائدہ ملک یا لوگوں کا اس سے پھر کروا نہیں سکتے. اچھا حفیظ صاحب، تھوڑا سا اور میں انٹرٹینمنٹ سائڈ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میڈیا ریلیٹڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو آرٹسٹ ہیں کسی بھی، چاہے وہ سنگرز ہوں یا ڈرامے میں ایکٹنگ وغیرہ کر رہے ہوں، وہاں بھی بڑا جو ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پوٹینشیل ہے، اور اگر کسی نے کوئی میوزک وغیرہ جو ہے وہ بنایا ہے اور وہ اس کو صحیح پروٹیکشن نہیں ملی، کسی نے کاپی کر لیا، تو اس حوالے سے بھی اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے. اور قانون میں کیا باتیں ہیں؟ پاسٹ میں تو کچھ ہوا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہمارے بڑے انٹرنیشنل کیلیبر کے آرٹسٹ جو ہیں وہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اپنا علاج کرا سکے. پھر ہمارے سی ایم، گورنرز یا ہائر لیول کے لوگ جا کے کوئی فائنینشیل کمپنسیشن کے لیے ان کو وزٹ کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لاز ان پلیس ہے، ان کا رائٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکٹ کرنا، اس کی رائلٹی جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے اس کو ملنا. لیکن چونکہ وہ خود اویئر نہیں ہے اس چیز کی وجہ سے، اس لیے وہ بیچارے ان کو کچھ ملتا نہیں ہے. لاز ان پلیس ہیں. اب ہم بنا رہے ہیں سی ایم اوز بنا رہے ہیں جن میں انہی آرٹسٹ، انہی سنگرز، انہی کمپوزر، انہی کی کمپوزیشن سے وہ بورڈز، وہ کمیٹیاں بنیں گی، تاکہ ایک تو ان کو خود پتہ چلے کہ ان کا کیا رائٹ ہے، اور پھر اسی فیلڈ میں، اسی برادری میں وہ اوروں کو ایجوکیٹ کرے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور ان قریب اب یہ جاگ جائیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا رائٹ ہے، اور وہ لا میں اس کی پروٹیکشن ہے، جس کی رائلٹی اس کو مرنے کے بعد بھی 50 سال تک کے لیے ملتی ہے. مطلب اس کے جو بینیفیشریز ہیں، فیملی ہیں، بچے ہیں، وائف ہے، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں لیٹر آن. تو اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے. اور ایک ہمارے پاس ایک فنڈنگ آئی ہے ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی، جس سے ہم ڈیجیٹائزیشن کرا رہے ہیں پوری سسٹم کی. یعنی کہ آن لائن آپ بیٹھ کے آپ اپنی رجسٹریاں یا کوئی ٹریڈ مارک آپا ہے اس کو فائنڈ کرنا کہ یہ کسی اور کا تو پہلے سے نہیں یہ رجسٹرڈ، انٹر لنک کرنا پورے پاکستان میں، اس کو آفیسز کے چکر لگانا کم کرنا فائل ورک سے، یہ ساری چیزیں ان پروسیس ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ another 6 to 7 months اس میں ہماری میجر چیزیں جو ہیں وہ کور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. تھینک یو ویری مچ. حمید اللہ جان آفریدی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، جو چیئرمین ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن پاکستان کے، اور جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت ضروری ہے کہ اس بارے میں سب
کو اویئرنیس ہو, سب جانیں اس بارے میں, تاکہ اگر کوئی بھی ان کی ذہن کی کوئی تخلیق ہو اس کو کاپی نہ کیا جائے, اور جو مالی فائدہ دوسرے لوگ اٹھا لیتے ہیں وہ مالی فائدہ ان کو حاصل ہو. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد ہم اسٹاک مارکیٹ کا اور فورن کرنسی مارکیٹ کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم جائزہ لیں گے اسٹاک مارکیٹ کا اور بات کریں گے اپنے نمائندے تلقین زبیری سے. السلام علیکم تلقین. وعلیکم السلام شجاع. جی تلقین, بتائیے کہ آج مارکیٹ کی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے ہم کو اس وقت؟ شجاع, مارکیٹ میں آج خاصی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. جس طرح کل خبر آئی شام میں کہ ڈی میوچلائزیشن کا جو بل ہے 2009 وہ اپروو کر لیا گیا اسٹاک ایکسچینجز کے لیے. اس کے بعد جو ہے آج مارکیٹ کا آغاز مثبت ہوا, 200 پوائنٹ تک بازار پلس گیا تھا. اس وقت 173 پوائنٹس کا اضافہ KCN انڈیکس میں نظر آ رہا ہے. 13,600 کی سطح کو انڈیکس مینٹین کر رہا ہے. والیومز خاصے اچھے نظر آ رہے ہیں شجاع. ابھی تک تقریباً 35 کروڑ شیئرز کا مارکیٹ میں کام ہو چکا ہے. بینک آف پنجاب جو ہے وہ مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے. اچھا تلقین, یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جو ہماری بات ہوئی تھی کہ بلو چپ سٹاکس میں زیادہ والیوم ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا, تو کیا آج اس میں کچھ ایکٹیویٹی ہم کو بہتر نظر آ رہی ہے, کچھ والیومز وہاں پہ زیادہ ہیں؟ بالکل شجاع, تھوڑا سا آج جو ہے بلو چپس میں جو ہے ایکٹیویٹی مارکیٹ میں نظر آئی ہے. PTCL جو ہے اس میں خاصی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے. اس کی شیئر پرائز میں تقریباً 77 پیسے کا اب تک اضافہ ہو چکا ہے. 2 کروڑ شیئرز کا اس میں کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جبکہ پاکو, PPL, اس کے علاوہ PSO اور OGDC جو ہے اس میں بھی والیوم جو ہے خاصے بہتر ہمیں نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. تلقین اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ دے رہے تھے. اب ہم فورن کرنسی مارکیٹ کی بات کریں گے. اوپن مارکیٹ میں کیا ریٹس ہیں آپ کو بتاتے ہیں. امریکی ڈالر سے اگر ہم شروع کریں تو اس کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 91 روپے میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 91 روپے 20 پیسے میں. UK پاؤنڈ 143.50 میں بائنگ ہے, 144.50 میں سیلنگ ہے. یورو 120.50 اور 121.50 کا ریٹ ہے. سعودی ریال 24.15 24.30, درہم 24.75 میں بائنگ, 24.85 میں سیلنگ. اس کے علاوہ کینیڈین ڈالر کی بات کی جائے تو اس کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 90.50 میں ہے, یہ بیچا جا رہا ہے 91 روپے 50 پیسے میں. قطر ریال 24.85 25 روپے. ملیشین رنگٹ 29.80 میں بائنگ ہے, 30.50 میں سیلنگ ہے. اور آسٹریلین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 94 روپے 20 پیسے میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 95 روپے 20 پیسے میں. خام تیل کی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو کچھ کمی نظر آ رہی ہے. امریکی خام تیل کی قیمت میں 73 سینٹ کی کمی ہے, یہ $106 اور 60 سینٹ فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. نارتھ برنٹ میں 58 سینٹ کی کمی ہے, یہ $124 اور 96 سینٹ فی بیرل پہ ہے. جبکہ عرب خام تیل کی قیمت میں 92 سینٹ کی کمی ہے اور یہ $125 اور 20 سینٹ فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی عالمی قیمتوں میں بھی کچھ کمی نظر آ رہی ہے اور $7.5 کی کمی کے بعد سونا عالمی منڈی میں $1680 اور 20 سینٹ فی آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی مقامی قیمت کو جائزہ لیا جائے تو کل چونکہ مارکیٹس بند تھیں اس لیے کوئی کمی بیشی ہم کو ظاہر کے ریٹس بالکل ہم کو وہی نظر آ رہے ہیں جو پرسوں تھے. 10 گرام سونے فی تولہ قیمت 57,650 روپے, جبکہ 10 گرام سونے کا بھاؤ 49,414 روپے. آخر میں کپاس کی مقامی قیمت کو جائزہ لیا جائے تو پنجاب کی کپاس کی قیمت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, یہ بدستور 5,900 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اور سندھ کی کپاس کی قیمت میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آ رہی اور یہ بھی 5,700 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کریں گے. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 102@geo.tv. کل تک کے لیے ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.